رو میں جنت البقیع ہے، اور اس جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب رات کا حصہ ہے تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو تدفین عمل میں آ رہی، وہ حبشی تھا، جیسے صومالیہ کے لوگ ہوتے نا بالکل کالے، ان کے بال بھی گھنگریالے، تو وہ اس آدمی کو لے کر آئے اور اس کی تدفین عمل میں آ رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون ہے؟ اب کیا کہ یا رسول اللہ یہ حبشی ہے، مدینہ میں تجارت کے لیے آیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو یہاں پر دفن کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کی جو خاک جس خمیر کی ہوتی ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ جس خمیر کا ہوتا ہے وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے۔ یعنی ہم حیدرآباد کے لوگ ہیں، اب ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور شہر میں جاتے ہیں کام سے، وہاں پر انتقال ہو گیا، وہاں پر دفن ہو جاتے ہیں، دہلی چلے گئے، بامبے چلے گئے، چنئی چلے گئے، انتقال ہو گیا، چلو یہیں پر دفن کر دو، دفن کر دیے گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین وہی کی تھی، مٹی وہی کی تھی، پیدا یہاں ہوئے تھے لیکن دفن وہاں ہوئے، خاک وہی کی تھی، اس لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں رہتے یہاں پر ہے، امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا، لندن، اور وہاں جانے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں چلو وہیں پر دفن کر دو، دفن ہو جاتے ہیں۔ بعض کو دمام میں دفن کر دیا جاتا ہے، بعض کو جدہ میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن ہوتے ہیں اس شہر کے پیدائشی، لیکن انتقال وہاں پر ہو گیا، وہاں پر دفن۔ تو جس جگہ پر دفن ہوتے ہیں اسی خاک کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسے وہ حبشی کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات میں نے بیان کر دی، اب آگے آپ کے لیے ایک بات چھوڑتا ہوں۔ اب آپ وہ بتائیے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف میں سنہری جالیاں ہیں جس کے روبرو ٹھہر کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سنی بھی پڑتا ہے، غیر سنی بھی پڑتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں وہاں پر یا کا صیغہ لگانا ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ کہتے ہیں نا ارے کیا کہا صیغہ مت لگاؤ، ندا ہو جائے گی، صرف یا اللہ بول سکتے، یا رسول اللہ نہیں بول سکتے، ندا دینا، آواز دینا، پکارنا جائز نہیں ہے، لیکن ہر مکتب فکر وہاں جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پر تو ندا دیں گے۔ اب وہاں سے ہٹ کر اگر دیکھیں گے تو نماز کے حالت میں ہم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا 4 مرتبہ نام لیتے ہیں، کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا نام کتنی دفعہ لیتے ہیں؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ لیا جاتا ہے نماز کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شان اور شوکت سے نوازا ہے۔ تو ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت میں جب اتحیات پڑھتے ہیں اس میں وہاں پر کہتے ہیں السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اس سے پہلے تھے السلام علیکا یا ایھا النبی، یا کو اگر چھوڑ بھی دے کر کوئی پڑھتے ہیں تو السلام علیکا ایھا النبی، نماز میں پڑھتے ہیں اے نبی تم پر سلام، ایھا النبی اے نبی تم پر سلام۔ تو نماز کے اندر بھی جب ان کو سلام کرتے ہیں تو نماز کے باہر اگر کہتے ہیں تو شرک ہو جائے، تو کیا نماز میں اجازت ہے کہ شرک کریں؟ اللہ سے ہٹ کر عبادت کی اجازت ہے نماز میں، لیکن اللہ نے قانون یہ رکھا ہے کہ تمہاری نماز ہی پوری نہیں ہوگی جب تک تم نبی پر درود نہ پڑھو۔ تو نماز کے اندر درود اللہ نے واجب کر دیا، اور درود میں نبی کو یا کا صیغے سے یا ایھا النبی کے صیغے سے پکارنا ہے، تو اس میں شرک نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس طرح سے پوچھتے ہیں، ارے عشق کی کتاب میں لکھا ہے، اٹھا کر دیکھ لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھ لے، صحابہ کے انداز کو دیکھ لے، کہاں کہاں لکھا تھا وہ چیزیں جو صحابہ نے کی ہے۔ ایسے ایسے کام ہیں صحابہ کے جو کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے صحابہ اس کو ہاتھ میں لے کر چہرے پر لگائے گا، حالانکہ شرعی حکم یہ ہوتا ہے جب وضو کے اندر پانی بندہ استعمال کرتا ہے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ مستعمل پانی ہوتا ہے، گناہ سے دھل جاتے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے قانون قاعدہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا یہ عمل ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، کلی فرما رہے ہیں، تو ہاتھ میں پانی لے لیتے صحابہ اور لے کر آپس میں بانٹ لیتے، بانٹ کر اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اگر کسی صحابی کو پانی نہ ملتا تو وہ جو تری ہوتی کسی صحابی کے تری کو ہاتھ لگاتا اور وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا۔ یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ یہ کون سی کتاب میں؟ یہ کیا قرآن میں آیا تھا کہ ایسا حکم ہے؟ نہ، قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ تو آج اگر کوئی عشق رسول میں، محبت رسول میں کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جس سے شریعت سے نہیں ٹکراتا عمل، وہ عشق رسول کے حساب میں آتا ہے، تو اس پر اعتراض کرنا یہ ان کے دلوں کا عار ہے، یہ ان کے دلوں کا میل ہے، جو ان کے دلوں میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، وہی چیز ہے جو لوٹ کر آتی ہے، جیسے زہر ہوتا ہے کود کر آتا ہے، ایسے وہ چیز آ جاتی ہے۔
ان کا تو سلام کلام ایسے بند بھی ہو گیا ہے. جہاں پر کبھی جھگڑا ہوتا ہے نا کسی کا آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے, سلام نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ نے دیکھا ہے وہابی آپ کے سلام کرتے ہیں جمعہ کے بعد؟ نہیں, ان کا تو دل ہی کے اندر جھگڑا ہے, اس لیے یہ سلام بھی پیش نہیں کرتے. ان کی بات کچھ اور ہے, سمجھنے والوں نے ان کو پہچان لیا, اور جو نہیں پہچانا ان کو امام احمد رضا نے بالکل نقاب ہٹا کر بتایا کہ دیکھو ان کے چہرے کیا, ان کی گستاخیاں کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو چلتے پھرتے عاشق رسول, جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلامی کا حصہ ادا کیا, جنہوں نے فاروق اعظم کی شجاعت کا حصہ ادا کر دیا, دلیری کے ساتھ انہوں نے ان کو صدقہ ملا کہ اس وقت میں جتنے ظالم تھے ان کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. تو ہم اس امام احمد رضا کو ماننے والے, ہم اس فاضل بریلوی کے پیروکار ہیں ہم, کہ ان کا جو طریقہ ہے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں ہونا چاہیے, عقیدے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ادھر جھول ادھر جھول ساری چیزیں چلتے رہتی. لیکن جس جگہ پر ایک دم 100% مضبوطی ہونا چاہیے وہ ایمان اور عقیدہ ہے, اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا طرق ہے, وہ طریقہ ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک اسلامی اسی راستے پر چل رہی ہے. ہم وہی انداز کو اختیار کیے ہوئے, ہم مسلک سے نہیں ہٹتے, ہم اپنے انداز سے, ہم اپنے طریقے سے نہیں ہٹتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور قوی فرمائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کرتے ہوئے سب کچھ لٹایا, اور جب ان کا انتقال کا وقت تھا تو لوگ ان کے گھر پر آئے کہ آخری وقت ہے, تو دیکھا گھر کی جو چھت تھی نا, گھر کی چھت پر کالا بڑا سا دھبا تھا. تو لوگ آ کر حیران ہو گئے کہ پردہ فرمائے صدیق اکبر, تو یہ گھر کی چھت پر اتنا بڑا دھبا کس چیز کا ہے, یہ کالا. پوچھا یہ دھبا کس چیز کا ہے, تو لوگوں نے بتایا وہاں پر کہ یہ کسی اور چیز کا نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آہیں بھرتے تھے. جو یاد رسول ہوتی, جو یاد نبی ان کے سینے میں معجزن ہوتا, تو سینے سے آواز نکلتی اور ایسی آوازیں آہیں ہوتی کہ وہ جو چھت تھا اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا بیٹھ گیا. تو یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی بات, ہماری فہم یہ بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہوتا تھا, لیکن وہ عشق رسول ہے اس میں ہوتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کیسے اپنی جان لڑا دیتے تھے, جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ حنین ہو, جنگ موتا ہو, ان تمام جنگوں میں صحابہ نے کیسے اپنی جانوں کو نچھاور کیا. تو وہ نام پر جان کو لٹا دیتے تھے, وہ بے پناہ محبت کرتے تھے. تو ان سے یہ تمام چیزیں ہونا تعجب کی بات نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے, تو وہ انہی کے راستوں سے چلنا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ مانا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقے کو بھی سنت کہا جاتا ہے, عثمان غنی اور مولا کائنات کا جو طریقہ ہے اس کو بھی سنت میں شمار کیا جاتا ہے. نہ صرف ان کا طریقہ بلکہ ان کے اعمال کو بھی سنت کہا جاتا ہے. صحابہ کے اعمال بھی ہمارے لیے سنت نبوی کی طرح اہم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں انہی کے طریقے پر چلنا ہے, انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس راستے سے جو ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر ایک ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب, کتاب اللہ کی کتاب, جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا میرے اصحاب کا طریقہ, میرے صحابہ کا طریقہ. تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت, تو نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کا طریقہ, یہ طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے. یہ طریقہ چھوڑ دیں گے آپ کوئی بھی راہ پر جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے, منزل کو نہیں پائیں گے. اگر منزل کو پانا ہے تو نبی کے طریقے پر آنا ہے, اور نبی کا طریقہ کچھ اور نہیں ہے, وہ صدیقین کا طریقہ ہے, وہ شہداء کا طریقہ ہے, وہ صلحاء کا طریقہ ہے. اور تمام لوگوں میں جو مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے امت کے اندر وہ صدیق کا ہوتا ہے. صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق وہ جو کبھی جھوٹ نہ بولے, اور صدیق وہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے, بولنا چاہے بھی کوئی بات تو اس کی زبان سے نہیں نکل پائے گا, وہ ہوتا ہے صدیق. اور صدیق میں جو صدیق اکبر ہے وہ تمام سچوں میں سب سے بڑا سچا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی بات ہو گئی, صدیق اکبر کیسا بول دیتے ہیں, تو یہ تو طریقہ ہی ہے صدیق اکبر.
جب ہم کہتے ہیں غوث اعظم تو لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے، ارے غوث تو مددگار کو بولتے ہیں، سب سے بڑا ایسا کہہ دیتے غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح سے اہل حدیث اس طرح سے کہتے ہیں۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں، امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو بعد لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کیسا بولتے ہیں، تو اعلیٰ کیسا بولتے ہیں آپ نے، خالی حضرت تو رسول پاک کے لیے بولا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کیسا بولتے ہیں، یہ تو غلط ہے، اس طرح سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جس دور میں ہوتے ہیں اس دور کے جتنے لوگ ہیں ان میں اعلیٰ مانا جاتا ہے، اس سے پہلے کی صدیوں میں نہیں کہا جا رہا ہے، اور پہلے کی صدیوں میں نہیں کہا جاتا ہے، اس صدی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ہم عصر جو لوگ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اب اگر فاروق اعظم کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ فرق کرنے والے، تو آپ بتائیے سب سے زیادہ سے مراد یہ تو نہ ہو جائے کہ صدیق اکبر سے بھی بڑے نہ، جو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے سچ بولنے والوں میں سب سے زیادہ سچے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑے؟ نہیں، ویسا نہیں ہوتا ہے، بھائی انڈرسٹوڈ بات ہے، اور جس کی عقل میں نہ آئے، فہم میں نہ آئے، اس کو کون سمجھائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوتے تو اوپر کی نشست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، جو سیڑھی ہے نا اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینا شروع ہوا تو انہوں نے کیا کیا، دوسری سیڑھی پر ٹھہر گئے کہ میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا، میں دوسری سیڑھی پر ٹھہر کر خطبہ دوں گا، تو وہ دوسری سیڑھی پر کھڑے کر منبر پر خطبہ دینے لگے۔ اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک دور آیا، آپ خطبہ دے رہے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ دوسری سیڑھی پر نہیں کھڑے کہ میری مجال کہ میں صدیق اکبر کی مصلی پر ٹھہروں یا صدیق اکبر کے منبر تک وہاں تک پہنچوں، نہ، وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر گئے، تیسری سیڑھی پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جمعہ کا خطبے کا کہ سب سے اوپر میں جو دیا کرتے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے بعد دوسرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تیسری سیڑھی پر ٹھہر کر جو دیتے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب منبر پر ٹھہرنے کا وقت آیا، یعنی آپ جب خلیفہ سوم ٹھہرے تو اس وقت آپ نے فرمایا میرا تو وہ مقام ہی نہیں ہے جو ابو بکر کا اور عمر کا ہے، اب میں اگر اوپر بھی ٹھہرتا ہوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ابو بکر کے برابر ہے، ابو بکر سب سے امت میں افضل ہے، تو وہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں ایک اور سیڑھی بناؤں، چوتھی سیڑھی، اس کے بعد میرے بعد والے اور ایک سیڑھی بنائے، پانچویں سیڑھی، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ میں اب وہاں پر جا کر ٹھہر جاؤں گا۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جو منبر کی ترتیب ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ترتیب دیا اس ترتیب کے مطابق دوسری سیڑھی پر رہ کر ہی اب جمعہ کے خطیب خطبہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک ذہن کے اندر آدمی کا امیج ہوتا ہے، مقام اور مرتبہ آدمی سمجھتا ہے، اس کے بعد ایسا ٹکرانے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہیے تو اعلیٰ حضرت سے مراد معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور یہاں پر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ تمہارے دماغ کا فضول ہے، وہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر اس میں غلام ہے وہ اور وہ آقا ہے، غلاموں میں جو اور غلام ہے ان کے اعلیٰ ہے، ان میں اعلیٰ ہے، اس طرح سے یہ مراد ہوتی ہے۔ بہرحال بھٹکانے والے الگ الگ باتیں بولے والے کچھ بھی بولیں گے، لیکن ہمیں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ عشق کا راستہ ہے، عشق سے منزلیں طے ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم ایک عاشق رسول کا دن منانے کے لیے جمع ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، پہلے خلیفہ، پہلے امیر المومنین، اور ان کا مقام اور مرتبہ ساری امت کے اندر بلند ہے، اور نبیوں کے بعد جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ہر امت کے جتنے بھی امتی ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے امتیں گزری، جتنی قومیں اور سنگتیں گزری، ان کی امتوں میں جو سب سے بھاری امت ہے یہ امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ میں جو مقام سب سے بلند ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طور پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔